السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم اسٹوڈنٹس، آپ موجود ہیں اسلامک اسٹڈیز کی کلاس میں۔ آپ سب کو خوش آمدید۔ آئیے اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ قرآن مجید نے سائنس میں کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے، خاص کر کے مختلف سائنسز کے حوالے سے ہم الگ الگ ان کو دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کا کچھ تصور اسلام نے پہلے پیش کیا تھا یا نہیں۔ تو گویا اس میں سب سے اہم چیز تو یہ ہوگی کہ یہ گویا ایک کنٹریبیوشن ہوگا قرآن کا سائنس میں، کہ قرآن مجید نے سائنس کے بارے میں ہمیں کیا بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے تو سائنس کی ابتدا چونکہ علم سے ہوتی ہے، سب سے پہلے آپ کے پاس نالج ہوگی، علم ہوگا تو آپ آگے بڑھ سکیں گے اور مزید ایکسپلور کر سکیں گے، کچھ مفروضے، کچھ بنیادیں آپ رکھیں گے تو اس پر آپ آگے کچھ نتائج نکال سکتے ہیں۔ تو گویا سب سے پہلے علم کی اہمیت ہے، علم آپ کے اندر ہوگا، علم سیکھیں گے تو مزید آگے بڑھ پائیں گے۔ تو قرآن مجید نے اپنی پہلی وحی میں ہی جو ہے وہ علم کی طرف توجہ دلائی، اور انسانیت کو جو گھٹا ٹوپ اندھیروں میں جو ہے گھری ہوئی تھی اس کی توجہ دلائی کہ ان ساری لایانی چیزوں کو، مشاغل کو چھوڑو اور علم سیکھنے کی طرف توجہ دو۔ اور قرآن مجید نے اپنی پہلی جو 5 آیتیں نازل ہوئیں اس میں کہا گیا کہ ریڈ ان دا نیم آف یور لارڈ ہو ہیز کریٹڈ He has created man from a clot۔ اور پھر اس کے بعد کہا کہ read and your Lord is the most generous who has taught He has taught mankind that which they knew not۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں ایک اس طرف بھی اشارہ مل رہا ہے کہ جو انسان کے پاس علم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف بھی اس کی رہنمائی کرتے رہیں گے۔ دیکھیں ایک دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا نا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جہاں یہ کئی اور دین کے شعبوں کی طرف رہنمائی کرتی ہے یہ آیت کریمہ، وہیں پر گویا اس سے یہ بھی سمجھ آتا ہے، اللہ تعالیٰ کا پیش معاف فرمائے کہ اگر ہم غور اور فکر کریں گے، محنت کریں گے، آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ آگے سے کیا وعدہ فرما رہے ہیں کہ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ ہم ان کے لیے راستے کھولتے جائیں گے، ان کو مزید راہیں جو ہے وہ دکھلائیں گے۔ تو گویا اگر کوئی شخص دین میں مزید آگے بڑھنا چاہے تو دین کے راستے، جو دنیا میں آگے بڑھ رہا ہو، مقصد اس کا اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہو تو اس کے لیے بھی راہیں مزید کھلیں گی۔ تو قرآن مجید نے اس طرف بھی توجہ دلائی۔ اب اس کے بعد ہم ایک ایک کر کے ان تمام تصورات کو دیکھتے ہیں کہ یہ سائنس نے آج کے دور میں جن چیزوں کے بارے میں یا جتنی فیلڈز اپنے سامنے لائیں، کیا قرآن مجید نے ان کے بارے میں ہمیں کچھ رہنمائی فراہم کی تھی یا نہیں، یا قرآن مجید جو ہے ان کے بارے میں کیا نظریہ رکھتا ہے۔ تو ایک ایک کر کے ہم ان کو دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم جس نظریے کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے وہ ہے اوریجن آف یونیورس، کہ کائنات کی تخلیق کے بارے میں کہ اس کی ابتدا کیسے ہوئی، اس کے بارے میں سائنس کیا کہتی ہے اور کاسمولوجی کیا کہتی ہے، اور پھر قرآن مجید نے اس کے بارے میں کچھ بتایا یا نہیں۔ تو دیکھیں کہ ماڈرن کاسمولوجی انڈیکیٹس دیٹ ایٹ ون پوائنٹ ان ٹائم and the whole universe in opaque, highly dense and hot gaseous composition، کہ یہ ایک گرم گیسوں کا ایک مجموعہ تھی، گویا جس طرح آسمان کے بارے میں بھی ان کا خیال ہے کہ یہ کچھ گیسوں کا مجموعہ ہے، اور اسی طرح کائنات کی بھی ابتدا ہوئی، یہ کوئی ٹھوس چیز نہیں تھی۔ اسی طرح ارتھ کے بارے میں، زمین کے بارے میں، اور ہیونز کے بارے میں، آسمانوں کے بارے میں، ان تمام چیزوں کے بارے میں ان کا کیا ہے کہ یہ گلیکسیز جو ہیں یہ ساری ایک اسموک تھیں اور ایک دھوئیں سے گویا ان کی ابتدا ہوئی ہے، کچھ ایسی چیز تھی۔ حوالہ بھی یہاں پر میں نے پیسٹ کر دیا۔ اب دیکھیں قرآن مجید کیا کہتا ہے۔ ماڈرن کاسمولوجی نے تو آج جا کے اس صدی میں ان چیزوں کا اعتراف کیا، لیکن 1400 سال پہلے 14 صدیوں پہلے قرآن مجید نے، جب کہ کوئی ان چیزوں کو تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اس وقت ان کے حالات کے مطابق ان کو کیسے سمجھایا۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا کہ then he turned to the heaven when it was smoke، کہ ثم استوى الى السماء وهي دخان، کہ اللہ تعالیٰ پھر جو ہے
آسمان کی طرف متوجہ ہوئے، جبکہ وہ ایک جو ہے وہ دھوئیں کی طرح تھا۔ تو دخان تو سمجھ سکتے تھے لوگ اس وقت، اگر اسموک کہا جاتا تو شاید کسی کو سمجھ نہ آتا، جیسے آج کل فوگ جیسے آج کل کہا جاتا ہے تو لفظ سمجھ نہ آتا ہے، اس طرح کے اور دوسرے الفاظ ہیں۔ لیکن دھواں تو چونکہ ظاہر سی بات ہے لکڑی کا استعمال اور آگ جلانے کا استعمال اس وقت سے ہو رہا تھا، تو ایسے الفاظ میں قرآن مجید نے ان کو سمجھایا کہ ان کو اس وقت بھی سمجھ آ گیا۔ تو ایسی کئی چیزیں جو قرآن مجید نے سمجھائیں، جو آج ہمیں اتنے اچھے سے سمجھ نہیں آ رہی، بعد میں مزید جب دنیا ایکسپلور کی جائے گی تو وہ چیزیں بھی ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ قرآن مجید نے گویا کائنات کی تخلیق کا اور کائنات کی ابتدا کے بارے میں جو نظریہ دیا، آج 1400 سال بعد جا کے وہی پروو ہوا۔ دنیا اپنی تجربات سے بھی اسی نتیجے پر پہنچی کہ بالکل 100% جو ہے وہ درست قرآن مجید نے نظریہ دیا تھا، اور بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ اچھا، دوسری چیز اس میں یہ دعویٰ بھی ہے کہ مغربی مفکرین اب اس بات تک پہنچے کہ یہ ساری گیسز الگ ہونے سے پہلے بالکل ایک یونٹی کی شکل میں اور ایک اتحاد کی باہم جڑی ہوئی تھیں، اور ایک اینٹی کی شکل میں جو ہے وہ تھیں۔ تو یہی نظریہ قرآن مجید نے بھی پیش کیا تھا۔ قرآن مجید نے پہلے بھی ہم نے آیت کریمہ پڑھی کہ کانتا رتقا ففتقناہما، کہ یہ دونوں آپس میں جو ہے ملی ہوئی تھیں، ہم نے ان کو الگ الگ کیا، جدا کیا، دھماکہ ہوا ہے، جو بھی اس کا معنی ہم سمجھیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دین وی سیپریٹڈ دیم، کہ ہم نے ان دونوں کو الگ الگ کیا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ ایک اور علم جس کو اب بالکل ایک الگ جو ہے وہ فیلڈ کہا جا سکتا ہے سائنس کی، ایسٹرونومی ہے۔ ایسٹرونومی کے بارے میں کیا قرآن مجید نے کچھ ہمیں جو ہے وہ نظریات دیے تھے، اس کے بارے میں کوئی خاص طور پر ہمیں تعلیمات دی ہیں، تو وہ دیکھتے ہیں۔ ماڈرن سائنس کیا کہتی ہے؟ ماڈرن سائنس کا کہنا یہ ہے کہ تو ایسٹرونومی کا کہنا یہ ہے کہ مون از اے ڈارک باڈی ریفلیکٹس لائٹ بٹ ڈز ناٹ پروڈیوس ہیٹ ویئر دا سن پروڈیوس بوتھ لائٹ اینڈ ہیٹ، کہ چاند جو ہے یہ صرف اور صرف ریفلیکٹ کرتا ہے، اس کی اپنی روشنی نہیں ہے، یہ خود تو کالا ہے لیکن یہ روشنی جو ہے وہ ریفلیکٹ کرتا ہے سورج کی، جبکہ سورج جو ہے وہ دونوں چیزیں پروڈیوس کرتا ہے، لائٹ بھی اور ہیٹ بھی، تپش بھی مہیا کرتا ہے ہمیں، اور اسی طرح اس سے روشنی بھی پیدا ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید نے یہی نظریہ جو ہے 1400 سال پہلے دیا۔ قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ أَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا مُنِيرًا، کہ کیا یہ دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے 7 آسمانوں کو اوپر تلے بنایا ہے، وہ ایک دوسرے کے اوپر ہیں، بچھے ہوئے ہیں۔ اور پھر اگلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَجَعَلَ قمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا منیرا، کہ اللہ تعالیٰ نے چاند کو بنایا جس میں روشنی جو روشنی پھیلاتا ہے، اور سورج کو جس میں جو ہے وہ ایک روشن چمکتا چراغ ہے، گویا چراغ تپش بھی دیتا ہے، روشنی بھی دیتا ہے۔ تو چاند کے بارے میں ایسے نہیں کہا گیا تھا تو چاند کی صرف ایک صفت ذکر کی گئی، جبکہ سورج کے اندر 2 صفات جو ہے وہ بیان کی گئیں کہ یہ 2 کام کرتا ہے، ڈبل کام ہے اس کا۔ اسی طرح ایسٹرونومی ایک اور جو آج کی ماڈرن سائنس کہتی ہے کہ دا سن اینڈ مون ایچ روٹیٹس ان اٹس اون آربٹ، کہ چاند سورج دونوں اپنے اپنے مدار میں چکر لگا رہے ہیں۔ قرآن مجید نے یہی نظریہ بہت پہلے دے دیا تھا۔ اسی طرح ایک دوسرا جو نظریہ جو ہے ماڈرن سائنس کہتی ہے کہ دین مون اسٹارٹس ایز اے کریسنٹ دین بیکمز فل مون اینڈ دین ہاف مون اینڈ دین کریسنٹ اگین، کہ بالکل چھوٹے سے چاند سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، کرتے کرتے بڑھتا ہے اور دوبارہ ہاف، اور پھر کرتے کرتے دوبارہ کریسنٹ پر آ کر اس کا اختتام ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید نے یہی بات ہمیں بہت پہلے بتلا دی تھی۔ سورہ یاسین میں آپ پڑھتے رہتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، کہ ہم نے سورج کو اپنی ایک مقررہ مدت تک ایک مقررہ اس کو ایک منزل دے دی کہ اس پر چلتے جاؤ، اور اس کا علم اللہ تعالیٰ کو یہ ہے کہ کب تک وہ چلتا رہے گا۔ اگلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والقمر قدرناہ منازل، کہ ہم نے چاند کے لیے کچھ منازل جو ہے، کچھ جس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیشنز جو ہیں وہ مقرر کر دیے ہیں، حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ وہ دوبارہ اسی پرانی شکل کو لوٹ آتا ہے۔
سوکھے ہوئے پام ٹری کی طرح ہو جاتا ہے۔ اسی کو دیکھیں، گویا اشارہ دیا کہ جیسے وہ پہلے چھوٹا سا ہوتا ہے، دوبارہ لوٹ کر اپنی عادہ کا مطلب ہوتا ہے ایک حالت، پرانی حالت کی طرف دوبارہ لوٹ آنا۔ تو گویا پہلے جو حالت اس کی ہوتی ہے، جیسے چھوٹا ہوتا ہے یکم کو جس طرح چھوٹا چاند ہوتا ہے، دوبارہ بعد میں وہ اسی طرح کا چھوٹا ہوتا ہے، بڑا ہوتے 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 دوبارہ اسی طرح چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اگلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، نہ سورج کو یہ بات زیب دیتی ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے، اور نہ ہی یعنی رات جو ہے وہ دن سے سبقت حاصل کر سکتی ہے، یعنی ایک دوسرے سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے، یعنی ہے کہ کوئی بھی خلل واقع ہو، ایسا نہیں ممکن۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں تیر رہا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کی منشاء اور مرضی کے مطابق ہر ایک اپنے گرداب میں چکر لگا رہا ہے۔ صرف چاند سورج کے بارے میں ہی نہیں بلکہ بقیہ تمام پلینٹس کے بارے میں بھی جو ہے قرآن کا یہی نظریہ ہے۔ فرمایا کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے مدار میں چکر لگا رہا ہے۔ اور سائنس نے آج کہا، یہ چیز تسلیم کی کہ زمین بھی جو ہے، یہ بھی اور اس کے علاوہ دیگر جو پلینٹس ہیں وہ سب بھی مختلف شکلوں میں چکر لگا رہے ہیں، ایک دوسرے کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ تو جیسے یہاں پر مینشن بھی کیا گیا کہ سائنٹیفک ڈسکوریز ہیو پرووڈ دیٹ وی لیو ان اے ہیوج یونیورس دیٹ ڈیپینڈز آن ریولیوشن، مسلسل تبدیل ہو رہی ہے۔ یہی چیز جو ہے اسلام نے قرآن مجید میں بیان بھی کر دی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خلق السماوات والارض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. It means that he created the heavens and the earth in true proportions. He makes the night or let the day. اسی نے وہ رات بنائی جو دن کے بعد آتی ہے، دن کو رات کو دن سے تبدیل کرتا ہے، دن کو رات سے تبدیل کرتا ہے۔ یکور کا لفظ آپ دیکھیں استعمال کیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ سخر الشمس والقمر، سورج چاند کو بھی اس نے مسخر کر دیا، تابع کر دیا، ان کو ایک ڈیوٹی ان کے ذمے لگا دی۔ اب وہ اسی کی فرما برداری کر رہے ہیں، وہی کام جو ان کے ذمہ لگایا گیا اس کو مسلسل کر رہے ہیں، اس میں کمی بیشی نہیں کرتے، اپنے ٹائم پر۔ کل یجری لاجل مسمى، جو ٹائم اس کو بتایا گیا ہے اس ٹائم کو فالو کرتے ہوئے، اس کورس کو فالو کرتے ہوئے جو ہے وہ چل رہے ہیں، اور مسلسل وہ دن رات آ رہے جا رہے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو وہ اللہ کے حکم سے وہ جگہیں بھی تبدیل کرتے رہتے ہیں، سردی گرمی وغیرہ۔ اسی طرح زمین کے بارے میں جو ہے ماڈرن سائنس نے فار ایگزامپل کہا کہ جی اس طرح ہوائیں چلتی ہیں اور یہ سمندری بخارات اڑتے ہیں اور اس سے جو ہے بادل بنتے ہیں، پانی برستا ہے وغیرہ وغیرہ۔ قرآن مجید نے یہی چیز جو ہے بہت پہلے بیان کر دی تھی۔ قرآن مجید نے کہا کہ هو الذی ارسل الرياح وارسلنا الرياح لواقح فانزلنا من السماء ماء فاسقیناکموه وما انتم له بخازنین، کہ he sent the winds fertilizing then cause the water to descend from the sky and we give it to you to drink مان فاسقیناکم، to drink، پینے کے لیے اللہ تعالیٰ سے پانی دیتے ہیں، and it is not you who are the owners of it to store. تو اس کو ہم خود سے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ وما انتم لہ بخازنین، تم خود سے اس کو اسٹور نہیں کر سکتے، خزانہ نہیں بنا سکتے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو ہوا کو بھیجتے ہیں اور وہ اس طرح جو ہے ہوا کے ذریعے سے تم تک پانی پہنچتا ہے۔ گویا یہ ایک سینس دی اللہ تعالیٰ نے، ایک سوچ دی انسان کو کہ جو بارش اس کی طرف بھیجی جاتی ہے اس میں اہم کردار جو ہے وہ ہوا کا ہے، اور اس کے ذریعے سے جو ہے وہ پانی اس تک پہنچتا ہے۔ اور پھر اس روشنی میں جب غور و فکر کیا گیا اور آج سائنسدان اس نتیجے پر پہنچے کہ بارش کے لیے ریزن بنیادی طور پر وہ اللہ کے حکم سے یہ ہوائیں بنتی ہیں۔ اچھا، پھر سائنس کی اس اگر ہم برانچ کو لے لیں، جیوگرافی کو یا جیولوجی کو، تو اس کے بارے میں سائنس کا یہ موقف ہے کہ ماؤنٹینز جو ہیں فار ایگزامپل، یہ
ان کو شیپ کیا گیا ہے لائک پیک، گویا ایک میخ کی طرح یا ایک کنڈے کی طرح یہ زمین میں گاڑی گئی ہیں اور مضبوطی سے جمایا گیا ہے ان کو. ایک روٹس ہیں ان کی جڑیں ہیں اور یہ مضبوطی سے زمین کے اندر فکس کیا گیا ہے ان کو. اسی طرح پلیٹس کی جو تھیوری ہے، جو ٹیکنیک ہے، قرآن مجید نے انہی چیزوں کو جو ہے بہت پہلے بیان کر دیا تھا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ سورہ نبأ کی غالباً آیت ہے الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھا نہیں دیا تمہارے لیے؟ ہیو وی ناٹ میڈ دا ارتھ ایز اے بیڈ. اگلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو ہم نے تمہارے لیے میخوں کے طور پر بنایا، اینڈ دا ماؤنٹینز ایز پیگز، کہ ہم نے ایسا نہیں کیا. اسی طرح ایک اور صورت میں غالباً سورہ نحل ہے، اس میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، کہ ہم نے پہاڑوں کو جو ہے وہ مضبوط میخوں کی طرح زمین میں گاڑ دیا تاکہ وہ ہلے نہیں زمین. اینڈ ہی ہیز سیٹ فرم ماؤنٹینز ان دا ارتھ سو دیٹ اٹ وڈ ناٹ شیک، تاکہ وہ زمین ہلے نہیں. پہاڑوں کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا. آج جو یہ پلیٹس کی تھیوری ہے وہ اس چیز کو مزید کھول رہی ہے کہ واقعتاً پہاڑوں کا یہی مقصد ہے. کیمسٹری کو ہی اگر ہم لے لیں تو یہاں پر بھی اسلام نے جو ہے بہت پہلے ہمیں ایسی ایک مضبوط مثال دی جو آج تک ہمارے سامنے موجود ہے. فار ایگزامپل دیکھیں، ماڈرن سائنس نے یہ جو ہے وہ ایڈمٹ کیا کہ ایٹ دا میٹنگ پوائنٹ آف ٹو سیز یا اوشنز دیر از اے بیریئر بیکاز آف آن ٹمپریچر سیلینٹی اینڈ ڈینسٹی. دو دریا بہہ رہے ہیں اور آپ کو میں کوشش کروں گا یہاں پر ان کی پکچر بھی دکھا دوں. تو دونوں میں فار ایگزامپل میڈیٹرینین واٹر ہے وہ جو ہے انٹرز دا اٹلانٹک اور دا جبرالٹر اینڈ مووز سیورل 100 kilometers into the Atlantic at a depth of about 1000 meters with its own warm. تو یہ تقریباً 1000 میٹر گہرائی تک یہ مسلسل جو ہے اتنی گہرائی کے ساتھ ساتھ 1000 کلومیٹر مسلسل ساتھ چل بھی رہا ہے، تو اس کے باوجود یہ آپس میں جو ہے مکس نہیں ہو رہا. تو سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ اس کے درمیان کوئی طاقت ہے، کوئی فورس ہے، کوئی بیریئر ہے جو ان دونوں کو مکس نہیں ہونے دے رہا. قرآن مجید نے یہی بیان فرما دیا تھا. اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، سورہ رحمان کی آیات کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ ان میں بیان فرما رہے ہیں کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، آیت نمبر 19-20 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں سمندر جاری کیے جو آپس میں ملتے ہیں. بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان ایک آڑ ہے، وہ دونوں ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں. وہ طاقت، وہ قدرت، وہ کیا ہے؟ وہ آج جو ہے سائنس نے بھی مانا کہ ہاں درمیان میں کوئی چیز ہے جس کی وجہ سے دونوں پانی، دونوں کا ٹیسٹ الگ، دونوں کا رنگ الگ، سب کچھ، لیکن پھر بھی وہ آپس میں ملتے نہیں ہیں، نہ ایک دوسرے کو متاثر کرتا ہے نہ دوسرے پہلے کو. اسی کو ایک اور جگہ پر بھی سورہ فرقان کی ایک آیت کریمہ میں بیان فرمایا مزید کھول کر کہ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہی ہے جس نے دو سمندروں کو آپس میں ملایا. ایک ان میں بالکل میٹھا ہے، بہترین ذائقہ ہے، جبکہ دوسرا جو ہے وہ کھارا پانی ہے، اس کا نمکین ہے. اور اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، ہم نے اس کے درمیان ایک آڑ جو ہے وہ قائم فرما دی ہے. تو he is the one who has set free the two kinds of waters, one sweet and palatable and the other salty and bitter, and he has made between them a barrier and a forbidding partition. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بالکل کلیئر کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے درمیان ایک آڑ بیان جو ہے وہ رکھی ہے، قائم کی ہے، تو دونوں ایک دوسرے سے مکس نہیں ہوتے. اس تصویر میں اس کو ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اب البتہ قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، کیا یہ وہی جگہ ہے یا وہ جگہ کوئی اور ہے؟ تو اس بارے میں وحی سے ہمیں رہنمائی نہیں ملتی کوئی ایگزیکٹ کہ حقیقت میں وہ جگہ کون سی ہے. بہرحال اس کے دنیا میں کئی مظاہر جو ہے وہ دیکھنے میں آئے ہیں مختلف جگہوں پر. تو یہ اللہ تعالیٰ ایک اپنی قدرت کو فقط بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے جو دو چیزوں کو باوجود کے ساتھ بہ رہے ہیں لیکن وہ روکے ہوئے ہے، ایک دوسرے کو ڈسٹرب نہیں کر رہے.
اس کے بعد ایمبریولوجی ہے، اس کے بارے میں بھی قرآن مجید نے بہت زیادہ ایمفسائز کیا ہے، بہت زیادہ ڈسکس کیا ہے۔ خاص طور پر قرآن مجید نے کہا کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی تخلیق پر غور و فکر کرے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو چاہیے کہ وہ غور و فکر کرے کہ کس چیز سے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، بہت ہی حقیر معمولی سی پانی سے اس کو پیدا کیا گیا، اور پھر اس میں بھی مختلف جگہوں پر قرآن مجید نے کہا کہ اس کی بھی بہت معمولی مقدار سے۔ آج کی سائنس نے جب ترقی کی تو یہ چیز دریافت ہوئی کہ اس معمولی پانی کے بھی اس کے اندر 30 لاکھ کے قریب جو ہے وہ خلیات موجود ہوتے ہیں، لیکن انسان کی تخلیق کے لیے ان سے صرف ایک کی ضرورت ہوتی ہے۔ گویا اس معمولی پانی کے بھی 30 لاکھویں حصے سے جو ہے وہ انسان کی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف توجہ دلائی کہ یہ بہت ہی انسان کی تخلیق خود بذات خود جو ہے یہ ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اور سمجھنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، اور یہ اس قدرت کی طرف توجہ دلاتی ہیں کہ جو اس سب کے پیچھے کار فرما ہے اور جس کی طاقت سے ساری چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں جگہ جگہ انسان کی تخلیق کے مختلف دیگر مراحل کو بیان کیا گیا کہ کن کن مراحل سے انسان کو گزرنا پڑا۔ فرمایا گیا کہ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما۔ اس کے ڈفرینٹ جو سٹیجز رہے کہ جی پہلے وہ ایک خون کا ٹکڑا تھا، پھر وہ جمع ہوا خون بنا، پھر اس سے جو ہے گوشت کا ایک لوتھڑا ایک ٹکڑا بنا، پھر اس سے اللہ تعالیٰ نے ہڈیاں بنائیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ گوشت چڑھایا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو شکل و صورت جو ہے وہ بخشی، اور بہترین شکل و صورت میں اس کو ہم نے تخلیق کیا، پیدا کیا۔ تو یہ جو مراحل بیان کیے، آج کی ایمبریولوجی ماڈرن سائنس جو ہے اس نے ایڈمٹ کیا کہ انہی مراحل سے جو ہے وہ گزرنا پڑتا ہے، بلکہ بعض جگہوں پر تو اللہ تعالیٰ نے ایسے بھی بیان فرمایا کہ کئی پردوں کے پیچھے، 3 پردوں کے پیچھے جو ہے وہ اس جنین کو، اس بچے کو رکھا اللہ تعالیٰ نے، اور آج کی سائنس نے جو ہے وہ یہ ایڈمٹ کیا کہ بہت زیادہ جو ہے پردوں کے پیچھے اس بچے کی اللہ تعالیٰ نے بہت حفاظت میں پرورش کی۔ اب دیکھیں قرآن مجید نے جن الفاظ کا انتخاب کیا وہ بذات خود ایک اپنے اندر ایک گہرے اور وسیع معنی رکھتے تھے۔ مثال کے طور پر نطفے کا لفظ جگہ جگہ قرآن مجید نے استعمال کیا۔ محققین کہتے ہیں کہ نطفے کا لفظ استعمال ہوتا ہے پیالے میں انسان کوئی چیز کھائے تو آخر میں جو بچہ لگا رہ جائے اس کے ساتھ، وہ معمولی سی مقدار جو ہے وہ نطفہ کہلاتی ہے۔ اب دیکھیں جیسے میں نے اوپر بھی کہا کہ پہلے کہا کہ انسان کی تخلیق کے اندر جو 30 لاکھواں حصہ جو ہے اس کا، اس سے انسان کی تخلیق ہوئی، تو کتنی معمولی مقدار سے گویا اس کی تخلیق ہوئی۔ پھر ایک اور جو پردوں کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا کہ بہت ہی حفاظت کے ساتھ اس کو رکھا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نطفۃ امشاج کا لفظ استعمال کیا کہ ملے ہوئے نطفے سے۔ تو یہ تمام چیزیں آہستہ آہستہ سائنس نے ایڈمٹ کی کہ یہ تمام شرائط ضروری ہیں، اگر ایسا نہ ہو تو تخلیق انسانی نہیں ہو سکتی۔ اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ دیکھیں پہلے ان چیزوں کے بارے میں، باقی چیزوں کے بارے میں ایسا تصور نہیں تھا لوگوں کا کہ جی ان کے اندر بھی جوڑے ہوتے ہیں، لیکن اسلام نے یہ ویسے جو ہے جملہ معترضہ کے طور پر ایک بیچ میں بات کر رہا ہوں، ہمارا ٹاپک اور ہے کہ اسلام نے باقی تمام چیزوں میں، پودے ہیں، جاندار جتنے بھی ہیں، چوزے، چڑیاں وغیرہ جتنی چیزیں بھی ہیں، ان تمام کے بارے میں اسلام نے تصور دیا کہ ہم نے ہر چیز کی جو ہے وہ جوڑے بنائے ہیں۔ کل شیء خلقنا الزوجین لعلکم تذکرون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے ہیں۔ کئی چیزیں ایسی بھی ہیں جو ہم جانتے ہیں، کئی چیزیں ایسی ہیں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ جن کا تمہیں علم نہیں ہے، ان کے اندر بھی ہم نے جوڑے بنائے ہیں۔ تو آج جو ہے خاص طور پر باٹنی میں جو ریسرچ ہوئی تو پتہ چلا کئی پودے ایسے ہیں جن کے اندر ضروری ہے اگر ان کی جوڑے کا پودا قریب نہ ہو تو وہ پھلتے پھولتے نہیں ہیں۔ تو خیر یہ جو انسان کی تخلیق کے مراحل ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے جو مختلف علقہ کا ایک مرحلہ بیان کیا، ایک مضغہ کا ایک جو ہے وہ مرحلہ بیان کیا، تو 1677 کے قریب ایک سائنسدان گزرے تھے،
ہیم اور لیون ہاک غالباً ان کا نام تھا، یہ پہلے سائنسدان تھے جنہوں نے خوربین کے ذریعے انسانی تولیدی خلیوں کا جو ہے وہ مشاہدہ کیا تھا، اور پھر اس پر انہوں نے اپنی رائے دی تھی۔ پھر بعد میں اور کئی آئے تو انہوں نے اپنی رائے دی کہ کیسے کیسے جو ہے تخلیق ہوتی ہے۔ بعد میں وہ تو غیر مسلم تھے، تو ان کو جب بتلایا گیا کہ قرآن مجید نے یہ تمام جو ہے مراحل بیان کیے ہیں، تو بہت حیران رہ گئے تھے۔ بلکہ ڈاکٹر کیتھ مور ایک تھے، ان کے سامنے جب یہ تفصیلات آئیں تو وہ تو حیران رہ گئے کہ جی ایمبریولوجی میں ویسے ان تمام مراحل کو جو ہے وہ اعداد کے ذریعے سے شناخت کیا جاتا ہے، بتلایا جاتا ہے، مرحلہ وار بتلایا جاتا ہے، لیکن قرآن مجید نے انہی کو ایسی بہترین اور واضح مثالوں سے بیان کر دیے جو ہر انسان کو جو ہے وہ سمجھ آ سکتی ہے۔ فار ایگزامپل جو ہے مضغہ کا لفظ یا علقہ کا بولا کہ چبایا ہوا، تو اب اس کو انہوں نے جب اپلائی کیا اور چنگم کو جو ہے وہ چبا کر دیکھا، تو اس پر بالکل ویسے ہی نشانات بنتے ہیں جیسے انسان کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، اور اسی سے ریڑھ کی ہڈی سے باقی ساری چیزیں وجود پاتی ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ جو ہڈی بنتی ہے وہ ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، اور پھر اس کے اوپر جو ہے باقی تمام اعضاء جو ہے وہ وجود پاتے ہیں اور گوشت چڑھتا ہے۔ خیر میں مختصراً یہاں ذکر کر رہا تھا، تو یہ تمام چیزیں آپ انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل میں دیکھیے گا۔ تو ماڈرن سائنس نے ان تمام کو جو ہے وہ ایڈمٹ کیا۔ اچھا، پھر میڈیسن میں اگر دیکھیں ہم تو ماڈرن سائنس یہ کہتی ہے کہ آسٹیو پروسیس جو ہے، یا جس کو ہم تھن بون یا پتلی لمبی ہڈی بھی کہہ سکتے ہیں، سائنس کا ماننا یہ ہے کہ ہڈی جیسے جیسے جو ہے وہ لمبی ہوتی جاتی ہے، تو اسی طرح ساتھ ساتھ اس کی جو دیوار ہے یا سائیڈ ہے وہ پتلی ہوتی جاتی ہے، اور اس کا ڈائمیٹر جو ہے یا قطر جو ہے وہ بڑھتا رہتا ہے ساتھ ساتھ۔ تو یہ سائیڈ پتلی ہونے کی وجہ سے بالآخر جو ہے وہ دوبارہ سے مڑ جاتی ہے وہ ہڈی، اور انسان دوبارہ کمزوری کی طرف جاتا ہے، ریڑھ کی ہڈی جو ہے۔ تو اسی چیز کی طرف اسلام نے بہت پہلے اشارہ کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، کہ جس کو ہم لمبی زندگی دیتے ہیں، جس کی زندگی بڑھانا چاہتے ہیں، تو ہم اس کو دوبارہ لوٹا دیتے ہیں، جھک سے جاتا ہے وہ، اور دوبارہ وہ اپنی پرانی حالت کی طرف لوٹ آتا ہے۔ کیا ان کو دیکھ کر تم عقل حاصل نہیں کرتے، سمجھ حاصل نہیں کرتے کہ کس چیز کی طرف اس کو لوٹایا جا رہا ہے؟ طاقت کے بعد دوبارہ کمزوری کیسے اس میں آ رہی ہے۔ اسی طرح میڈیسن میں کچھ اور چیزوں کے متعلق بھی جو ہے وہ اسلام نے رہنمائی کی، قرآن مجید نے بتلایا ہے، جن کے بارے میں آج سائنس جو ہے وہ کچھ وضاحتیں مثال کے طور پر پیش کر رہی ہے۔ فار ایگزامپل جو ہے بریسٹ فیڈنگ ہے، اسلام نے اس پر بہت زیادہ اہمیت دی، آج جا کے جو ہے سائنس بھی جو ہے اس کو ایڈمٹ کر رہا ہے۔ قرآن مجید نے خاص طور پر یہ ایک شرعی حق قرار دیا اور یہ ذمہ داری لگائی کہ فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ 2 سال تک یہ ان کی شرعی ذمہ داری ہے، بہر صورت ان کو یہ ذمہ داری ادا کرنی پڑے گی۔ اسی طرح کچھ اور جو معاملات ہیں کہ مثال کے طور پر مینسز کے متعلق قرآن مجید نے بتلایا، پہلے اس کے متعلق دنیا آگاہ نہیں تھی، قرآن مجید نے اس کو سخت جو ہے گناہ قرار دیا، اور اس کو انسان کے لیے ایک نقصان دہ قرار دیا، اور ان دنوں میں خبت کو منع کیا۔ آج کی سائنس جو ہے اس چیز کو بھی ایڈمٹ کر رہی ہے۔ قرآن مجید نے واضح طور پر اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض، تو دور رہنے کا حکم دیا۔ اسی طرح بہت کامن ہے فنگر پرنٹس کے بارے میں، آج کی سائنس نے اس کو تسلیم کیا، اور پہلے تو آپ دیکھیں تو اس کو ایک معیوب سمجھتے تھے وہ لوگ کہ جی انگوٹھا چھاپ ہے، گویا اس کو کچھ بھی نہیں آتا، انگوٹھا لگاتا ہے، اور آج سائنس نے اس حقیقت کو تسلیم کیا کہ یہ بہت ہی اللہ تعالیٰ نے یونیکنیس رکھی ہے، ہر ایک کا جو انگوٹھا ہے، جو فنگر پرنٹ ہے، وہ دوسرے سے ڈفرینٹ ہے، کروڑوں اربوں انسان ہر ایک کا دوسرے سے مختلف ہے، اور دوبارہ سے بائیو میٹرک کی طرف دنیا آئی، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ہے بہت اہمیت سے جو ہے وہ بیان فرمایا تھا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑائی کو، اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے
یہاں تک الفاظ استعمال فرمائے کہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کہ وہ ذات تو اس پر بھی قادر ہے کہ دوبارہ ان کو ان فنگر پرنٹس کو جو ہے وہ وجود بخشے، اور بالکل ایسی ہی دوبارہ بنانے پر بھی وہ قادر ہے۔ تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی یونیکنیس رکھی کہ پوری دنیا میں کسی سے کسی کا فنگر پرنٹ میچ نہیں کرتا، کتنی لائنیں لگائی جا سکتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا، اور یہاں تک بھی فرمایا کہ یہ تو یعنی کہ قیامت والے دن جو اٹھائے جانے کا ذکر فرمایا، اس میں اس کو ذکر فرمایا کہ اس کے ذریعے سے بھی گویا اٹھایا جائے اور شناخت ہوگی گویا۔ تو سائنس آج اس چیز تک پہنچی کہ گویا اس کو بھی شناخت میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ So, as a conclusion, we can say that God approached human beings through a scientific pathway to address their minds. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو خطاب کیا ہے، جو مخاطب کیا ہے، ایک سائنٹیفک پیٹرن سے ہمیں جو ہے وہ بتلایا گیا ہے، ہمیں سوچنے کی طرف، غور و فکر کرنے کی طرف مسلسل دعوت دی گئی ہے۔ مسلسل ہمیں ایسی مثالیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا بتلائیں جو سمجھ آ سکتی تھیں، اور جن میں غور و فکر کر کے انسان جو ہے معرفت الہیہ حاصل کر سکتا ہے، اور ایسے طرز پر ایسی ترتیب سے وہ بتلائی گئیں کہ جو بذات خود ایک سوچ فکر کی دعوت دیتی ہیں اور مزید کھوجنے کی طرف انسان کو راغب کرتی ہیں۔ اور یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ نے ہمیں وجود کے بارے میں بتلایا کہ کیا کیا چیزیں کیا کیا دنیا میں موجود ہیں، مختلف چیزوں کے متعلق ہمیں آگاہ کیا، اور پھر ہماری ذمہ داری لگائی غور و فکر کرنے کی، تو ہم نے ان چیزوں کا جواب تلاش کیا کہ یہ کیوں ہے اور کیسے ہے، اور ان چیزوں کا اگر جواب ہم تلاش کریں صحیح معنوں میں، تو ہم خود بخود جو ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچتے ہیں، اور اس سے ہمارے عقیدے کو اور زیادہ تقویت ملتی ہے، ہمارا فیتھ اللہ تعالیٰ پر جو ہے اور زیادہ بڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں کیسے پیدا کیا، ہمارے فائدے کے لیے پیدا کیا، اور ظاہر سی بات ہے ہر چیز کی تخلیق کا مقصد جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا کہ ان کا مقصد ہمیں فائدہ پہنچانا، آسانیاں پہنچانا ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے۔ اسی طرح ایک چیز اس میں یہ بھی ہمیں خلاصے کے طور پر معلوم ہوئی کہ سائنس اور جو ریلیجن ہے یا فیتھ ہے، یہ ایک دوسرے کے کانٹراڈکٹ نہیں ہیں، ایک دوسرے کے متضاد نہیں ہیں، بلکہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، اور کئی جگہ پر ہمیں قرآن کے بتلائے ہوئے نظریات کو سمجھنے میں سائنس مدد دیتی ہے، اور کئی جگہ پر ہے وہ سائنس کی مدد سے ہمارا عقیدہ مزید مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، اور مزید ہمیں فیتھ میں مدد ملتی ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح یہ چیز بھی ہمارے سامنے آئی کہ اگر سائنس کو مذہب کے ساتھ جوڑا نہ جائے، اس کا ساتھ سے حاصل نہ ہو، تو یہ ایسٹری کی طرف، الحاد کی طرف اور لادینیت کی طرف جائے گی، جو کہ انتہائی جو ہے وہ نقصان دہ ہے، اور وہ در حقیقت کسی صحیح نتیجے تک پھر پہنچ نہیں پائے گی، اور وہ سرگرداں رہے گی، بھٹکتی رہے گی، اور اس کو سائنس کو دین کے سپورٹ ہمیشہ حاصل رہنی چاہیے، تاکہ کم وقت میں بہتر نتائج حاصل کیے جا سکیں، اور صحیح نتائج، ایکوریٹ جو ہے وہ نتائج حاصل کیے جا سکیں۔ یہاں پر ہماری یہ کلاس ختم ہوتی ہے، زندگی رہی تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔